السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کا اردو نشریہ لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے گیسٹ محترم جناب امتیاز الحق صاحب۔ امتیاز الحق صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ زبردست۔ بڑی سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، یورپ میں بڑا شور پڑا ہوا ہے، یو کے میں خاص طور پر۔ آپ کبھی نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے پاس سے گزریں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی گہما گہمی ہے آج کل۔ تو اس اعلان میں، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ نواز شریف صاحب مارچ میں پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور کیا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کریں گے؟ یہاں پر جو تاثر ہے وہ تو کل آئی ایس پی آر نے کے جو ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر آئی ایس پی آر، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس بات کو انہوں نے بالکل رد کر دیا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور اس قسم کے کوئی معاملہ نہیں ہے پاکستان میں اوکے۔ یا انگلینڈ کے حوالے سے یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ اور آئی ایس پی آر نے افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ کہا ہے۔ وہاں پر جو سرحدی تنازعہ ہے وہ سرد گرم ہو رہا ہے آج کل، کہیں کوئی خبر آ جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس میں یہ تھا کہ کوئی پاکستان نے جو ہے وہ باڑ لگائی تھی کہ وہاں سے جو ہے کوئی در اندازی نہ ہو یا ٹیررزم نہ ہو، اور اس میں بھی جب یہ باڑ لگائی جا رہی تھی تو اس میں ہمارے یہاں پر خبریں آئیں کہ پاکستانی جو ہیں فوجی اس میں کچھ شہید بھی ہوئے۔ اس کو باڑ کو روکنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ چونکہ اٹک تک ہے، افغانستان کا جو ہمیشہ سے ایک موقف رہا کہ یہ ٹیریٹری جو ہے اٹک تک افغانستان کا حصہ تھی، ڈیورنڈ جو لائن تھی وہ ہمارے دل پر لکیر ہے۔ اسی کو جاری رکھا طالبان نے اب آنے کے بعد، تو اچانک محسوس یہ ہوا کہ شاید جو ایک سیم پیج یا اسٹریٹجک ایسٹ طالبان تھے ان کا یہ موقف سامنے نہیں آیا تھا، اور اچانک جب یہ باڑ کو ہٹایا گیا کچھ جگہوں سے تو پھر اندازہ لگایا گیا کہ کچھ جو جذباتی جنگجو طالبان ہیں انہوں نے یہ ایسی جو ہے کارروائی کی ہے جو مجموعی طور پر طالبان کی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی، اور پاکستان کے موقف کے مطابق بھی یہ جو ہے درست بات نہیں تھی کہ باڑ کو ہٹایا جائے۔ لیکن یہ اس معاملے کو جو ہے وہ نرم اور لو اس میں پروفائل میں رکھا گیا، اس کو زیادہ موضوع نہیں بنایا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سیٹل ہو جائے گا ڈپلومیٹک ایک طریقے کے ساتھ جو ہے۔ دنیا میں تاثر عمومی طور پر یہی پایا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی جو پیش قدمی ہوئی ہے اس میں پاکستان اور بذات خود امریکہ، ان کا آپس میں تعاون تھا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کا آگے آنا اور علاقے کا کنٹرول سنبھالنا ممکن ہو سکا۔ لیکن یہی دو ممالک طالبان حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ تسلیم اس لحاظ سے نہیں کر رہے ہیں کہ جس اجرت میں امریکی افغانستان سے جو ہے وہ علیحدہ ہوئے اور گئے، اس میں موقع نہیں مل سکا کہ وہ یہاں پر چیزوں کو سیٹل کرتے، لہٰذا جو نامکمل چیزیں چھوڑی گئیں اس نامکمل کو مکمل کرنے کے لیے شرائط یہ تھی کہ اسکول جو ہے وہ کھولے جائیں گے، خواتین کو جو ہے وہ کوئی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ پردے میں رہیں یا جو ہے طالبان کے نقطہ نظر کے مطابق عورتیں جو ہیں وہ موو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیا جو ہے وہ آزاد رہے گا، اسکول کھلے رہیں گے، اور مجموعی طور پر جو ماضی کا ڈھانچہ تھا اس ڈھانچے کے اندر محض اتنی تبدیلی ہوگی کہ سب کو حصہ دیا جائے گا۔ سب سے اس کو حصہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اس میں شمالی اتحاد اور جو ہزارہ قبائل یا ہزارہ گروپ اور پختون اور جو ہے ازبیک، یہ ساروں کے مشترکہ مخلوط ایک حکومت بنے گی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان چونکہ ایک بنیادی کردار اس میں یہ ادا کرتا رہا کہ
جو کوئٹہ شورا کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان میں قیادت موجود ہے، اور طالبان کی جو قیادت ہے وہ قطر میں یا روس یا چین یا امریکہ، جس جگہ بھی مذاکرات ہو رہے تھے تو پاکستان کی سرزمین اور استعمال ہو رہی تھی، پاکستان جو ہے فیسیلیٹیٹر تھا، سہولت کار کے طور پر. تو یہاں سے جانے کے بعد تاثر یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو مجبور کرے گا یا پریشرائز کرے گا یا قائل کرے گا کہ وہ جو ہے جو چھوڑا ہوا موقف ہے، نامکمل جو موقف ہے، اس کو مکمل کرے. اور جو امریکن شرائط ہیں وہ یہی ہیں. اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی تھی کہ اگر امریکہ کی یہ شرائط مان لی جائیں گی، اسکول اور جو خواتین کا معاملہ ہے اس کو بہتر طریقے سے جاری رکھا جائے گا، اشرف غنی کے دور کا تسلسل بھی ہوگا. تو اس صورت میں یورپ، امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے افغانستان کو. تو اس میں جو ہے یہی کہا گیا کہ پاکستان مجبور کرے افغان طالبان کو، جو مہمان نوازی بھی کرتا رہا اور ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ بھی اور اہم جو ہے ملک کے طور پر بھی ان کی مدد کرتا رہا. تو اب وہ مطالبات کو جو ہے منوائے. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پہلے یہ شرط عائد کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو 8 یا 9 ارب ڈالرز جو ہیں وہاں ان کے پلچ کیے ہیں، ضبط کیے ہیں امریکہ میں، اس کو پیسے دیے جائیں اور ان کو جو ہے ہیومن جو ایڈ ہے، ضروریات زندگی وہ دی جائیں. تو تب کہیں جا کر جو ہے طالبان وہ سوچ سکیں گے کہ یورپ اور امریکہ یا اتحادی ممالک جو شرائط ہیں اس کو پورا کریں. تو یہاں پر جو ہے ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے کہ نہ تو طالبان پاکستان کی بات مان رہے ہیں، اور طالبان خود پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ الائی ایسا ملک ہے امریکہ کا اور یورپ کا، تو وہ قائل کرے کہ وہ جو ہے ہمیں ہمارے پیسے جو ہیں جو ضبط کیے گئے ہیں 9 بلین ڈالرز وہ ہمیں دیں تاکہ ہم وہ چلائیں. تو پاکستان جو ہے وہ دوہرا اس وقت پریشر برداشت کر رہا ہے، اور اسی میں جو ہے سچویشن سٹیٹس کو بھی ہے، اور کسی طرف جو ہے وہ امکان نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کچھ سلوشن ہوگا. جیسا اب ہم پاکستان کے چلتے ہیں، کراچی طارق روڈ مسجد، کیا تنازعہ ہے؟ تنازع یہ ہے کہ یہ مسجد کے جو زمین تھی بہت عرصہ پہلے یہ ایک پارک تھا. پارک میں جو ہے ارد گرد کی آبادی کے لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور سیر و تفریح بھی کرتے تھے. یہاں پر لوگ آرام بھی کرتے تھے، ایک کھلا میدان تھا، پارک تھا. تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس پر قبضہ کیا، ایسے لوگوں نے جن کا تعلق سماجی طور پر سوسائٹی کے ساتھ نہیں تھا، اور اس قبضے کے لیے ضروری تھا کہ ایک حصے کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا جائے. اور وہ مسجد جو تھا اس میں کمشنر، اس وقت کے جو کمشنر تھے، انہوں نے بینرز بھی لگوائے تھے کہ یہ مسجد جو ہے یہ غیر قانونی طور پر بنائی جا رہی ہے، جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن میں ایسی کوئی ہدایات ہیں کہ زمین پر قبضہ کر کے جو ہے اس کو مسجد بنائی جائے. یہ بینرز جو ہیں وہ بہت دیر تک جو ہے وہاں پر آویزہ رہے، لیکن اس دور میں چونکہ کوئی موبائل یا ایسا پکچر بنانے کا وہ نہیں تھا، تو وہ پکچر کوئی ثبوت کے طور پر نہیں آ سکی. لیکن اس میں جو ڈاکومنٹ بتاتے ہیں کہ کمشنر نے اس بات کو وہاں کے سماجی حلقوں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی تھی، اشتہار جو ہے بینرز بھی لگائے تھے کہ یہ پارک کی جگہ ہے، اس کو پارک ہی رہنے دیں، اور اس میں اسلامی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے قبضہ کی ہوئی جگہ پر مسجد بنانا درست نہیں ہے. لیکن یہ مسجد بنا دی گئی، اور اس کے ساتھ ایسے گروپ جو ہے وجود میں آ گئے جن کا مفاد مسجد بنانا نہیں تھا، اس جگہ کو قبضہ کرنا تھا. اب سپریم کورٹ نے جو ہے جب یہ قانون نافذ کرنے کے لیے اپنے احکامات دیے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ ان مذہبی جذبات کو ابھاریں. عام معصوم جو ہمارے مذہبی خیالات یا مذہبی احساسات رکھتے ہیں، مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کے جذبات کو استعمال کیا جائے، بھڑکایا جائے کہ یہ زمین جو ہے وہ پاک نہیں، اب مسجدی کی شکل میں رہے گی. تو اگر اس طرح کے جو ہے تاثرات بنتے رہے
کہ کسی کو زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے وہاں مسجد بنا دی جائے اور قانون اگر نافذ کیا جائے تو قانون کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے، تو پھر اس میں ایک فرق آ رہا ہے۔ اور یہ سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے کہ قرآنی احکامات، جب مسجد قباء پہلی وہ مسجد ہے جب مکہ سے مسلمان جو ہیں وہ مدینہ گئے تھے اور وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو انہوں نے جہاں قیام کیا تھا وہاں پر وہ مسجد دو بھائیوں کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت کے بغیر جو ہے نماز نہیں یہاں پڑھی جائے، تو وہ زمین خریدی گئی اور اجازت سے وہاں پر مسجد بنائی گئی اور پھر عبادت شروع کی گئی مدینہ کے قریب جو ہے۔ تو ہمارے پاس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال موجود ہے کہ مسجد وہاں بنائی جائے جہاں پر اس کی ارد گرد اس کی اجازت ہو یا دینی اور قرآنی احکامات جو ہیں اس پر لاگو ہوتے ہوں۔ امتیاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت موجودہ دینی حلقے ہیں جن کا ایک مخصوص رجحان ہے اور اثر و رسوخ ہے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کریں گے یا حکومت اپنی رٹ قائم کر سکے گی؟ اس میں تو اب لگتا یہ ہے کہ چونکہ 70 سالوں میں مذہبی اور جو سیاسی حلقے تھے ان کو پولیٹیسائز کیا گیا، اور اس طرح کا یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے فرقے ہیں، ان کی اپنی مساجد ہیں، اپنا طریقہ کار ہے عبادت کرنے کا، اور وہ کرتے بھی ہیں اور ہیں بھی، لیکن اس میں جو ہے اشتعال انگیزی کے ذریعے جو ہے اس کو سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو بھی اڑایا جا سکتا ہے اور حکومت کی ریٹ کو بھی جو ہے وہ بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ 70 سالوں میں اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو سوجھ بوجھ کے ساتھ اور ایک حکمت کے ساتھ جو ہے اپنے لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا کہ وہ دین اور دنیا اور قرآنی اور خدائی احکامات کے مناسبت کے ساتھ میچ کریں، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں تاکہ سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر بہتر حالات پیدا ہو سکیں۔ اور ابھی امکانات تو یہی ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ بے بس ہے اور حکومت بے بس ہے، اور ایسے لوگ جنہوں نے اس پہ قبضہ کر کے اور ہمارے جو کچھ مسلمان اور دوسرے ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں، ان کو آگے لا کے کھڑا کر دیا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریٹ اور یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بحال نہیں کروا سکے گا اپنے احکامات اور ریٹ کو۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ اہم موضوعات پر گفتگو فرمائی۔ ہم انشاءاللہ جلد اگلے پروگرام میں مزید ٹاپکس لے کر حاضر ہوں گے، عوام الناس کے لیے بھی، اور حاضر ہوں گے بعد میں کافی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔